ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون الرشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لیں۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے اکٹھا کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی عوام کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ ایک رات ہارون الرشید سخت فکر میں تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ فکر کے عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون الرشید کا استاد بھی تھا۔ اس نے بچپن سے ہی ہارون الرشید کی تربیت کی تھی۔ ہارون الرشید نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائے جسے سن کر قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرایا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے کہا، یا استاد فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ خالد نے عرض کیا، کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور عرض کیا، جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ اپنے کاندھے پر بٹھایا۔ بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کاندھے پر بٹھاتا اور جنگل کے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک روز وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے نگاہ ڈالی۔ شیر کے قریب پہنچی، بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا مگر وہ چیل کو پکڑ نہیں سکا۔ یحییٰ خالد رکا، اس نے سانس لیا اور ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریا واپس آئی اور اس نے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی۔ بندریا کو غصہ آیا، اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے؟ تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، مگر یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ روک سکتا ہے۔ چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت خود بخود رک جائے گی۔ دنیا میں مصیبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی مصیبتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال ہونا اور حکمرانوں کا خلوص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید کو کہا تھا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے،
آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے اور اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان فاصلہ صرف اتنا ہوتا ہے جتنا ماتھا اور جائے نماز کے درمیان، مگر افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، مگر ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ بھوک اور خوف کا عذاب ایک بار پھر مسلط ہونے لگا ہے۔ ہمیں کورونا وائرس کی وجہ سے شاید گھروں میں نہ جانے کب تک محصور رہنا پڑے، خدا جانے رزق کی فراوانی رہے گی یا نہیں۔ ایسے میں ہمیں کورونا سے لڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے ٹل جانے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے دیے ہوئے عذاب سے کون لڑ سکتا ہے؟ کس انسان کی اتنی اوقات ہے کہ وہ اس کے نازل کردہ عذاب سے لڑ سکے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس آزمائش میں ڈالا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ اسے آسمانی آفت سمجھ کر اللہ سے مدد طلب کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، وہ ہماری فریادوں کو سنے گا، مگر اس کے لیے ہمیں بھی درد مند ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔